ایمان والوں کو خوشخبری ہے اور جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کا ڈرانا ہے، عذاب کے ذریعے ڈرانا ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے ایک اہم معاملہ۔ مشرکین اعتراضات کرتے تھے مختلف قسم کے، گویا اس آیت میں ان تمام اعتراضات کا مجموعی جواب ہے۔ یہ کہتے تھے کہ آپ کے گھر کی چھت سونے کی کیوں نہیں ہے، آپ کے باغات کیوں نہیں ہیں، آپ کے پاس آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے؟ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی یہ نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے اعتراض کا تذکرہ فرمایا سورۃ فرقان میں، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو خزانے ہیں ان کی تو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حیثیت تو دین کی ہے، سب سے بڑی قیمتی چیز تو دین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دین عطا فرماتا ہے، نہ کہ خصوصیات خزانوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہلے جملے میں یہ فرمایا گیا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ بھی کہتے تھے کہ فلاں واقعے کے بارے میں بتاؤ، یوسف علیہ السلام یعقوب کا بیٹا جو وہاں سے گھر سے گم ہوئے تھے 40 سال، ان کا واقعہ بتاؤ، اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ بتاؤ، اور فلاں فلاں واقعات بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ میں عنقریب بتاؤں گا آپ کو۔ سورۃ کہف میں اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے، جن سوالات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، تو وہ گویا یہ مطالبہ کرتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو ابھی ہمیں بتائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ وقفے کے بعد ان پر وحی فرما کر یہ بات فرمائی۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آپ یہ نہ کہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ میں آپ کو ان کے یہ بھی بات بتا دیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اور اسی طرح وہ کہتے تھے یہ عجیب نبی ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ زمین میں چلنے پھرنے والے، اسی طرح سورہ نمل میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو امت کا رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ جس جس چیز کی امت کو ضرورت ہے اس کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ امت کو بازار جانے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ تو فرشتے ہیں جو ان ساری چیزوں سے مبرہ ہیں۔ تو اس لیے میں نے تو امت کے لیے نمونہ بننا ہے، اس لیے میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، بازار میں چلتا پھرتا ہوں۔ یہ ان کے اعتراضات کے جواب ہیں۔ پہلی دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں، منصب خداوندی ہے، ان میں کسی غیر کو ساتھ شامل کرنا اور یہ تصور کرنا کہ غیر کو بھی یہ خصوصیات ہیں، یہ شرک ہے، اس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا منصب ہے اس کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے ہر خطا سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیات باقی ساری مخلوق سے زیادہ عطا فرمائی ہیں، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تو کروڑہا درجہ باقی انبیاء سے بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ اس بات کا نظریہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کا جواب دے کر آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے آپ یہ بھی کہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی بات کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا وما ينطق عن الهوى، کوئی بھی فرمان اپنی خواہش سے ظاہر نہیں فرماتے۔ ان هو الا وحی یوحى، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے جو کچھ میں بولتا ہوں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں، جو اللہ کا حکم آتا ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اب یہ دین ایک حقیقت ہے اور ایک اپنی قوت اور طاقت رکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک نورانیت ہے۔
اب وہ آدمی جس کو دل کی آنکھیں نصیب ہوں وہ تو اس کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے، لیکن جس کا دل کفر سے بھرا ہوا ہو، شرک سے بھرا ہوا ہو، اس کو تو دین کی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو تو انبیاء کے مقام کا ادراک ہی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو ادراک ہی نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، اس وجہ سے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا بغیر آنکھوں والا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ حصی طور پر دیکھ لیں، جو آنکھوں والا ہوتا ہے اس کو نقصان اور نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ نقصان سے بچتا ہے اور نفع والا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جس کی آنکھیں نہ ہوں وہ ٹٹولتا ہے، کبھی اچھی چیز میں اس کا ہاتھ پڑتا ہے، کبھی بری چیز میں اس کا ہاتھ پڑتا ہے، کبھی اس کو نقصان ہوتا ہے، کبھی نقصان سے بچتا ہے، یعنی اس کو کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ نقصان سے بچ جائے، نقصان میں گر جاتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو اللہ تعالیٰ دین عطا فرماوے اور دین کی بصیرت عطا فرمائے، وہ آدمی جو کافر ہے، مشرک ہے، یہ تو نابینا اور اندھا ہے، اس لیے ان دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے۔ یہ بات صرف دیندار کو سمجھ آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل اتباع کا عزم کر لے، اس کو یہ چیز نصیب ہو سکتی ہے، اس کو پتہ چلے کہ واقعی اللہ کے نبی کے ہر فرمان میں، ہر ادا میں اتنے نفع ہیں جو نفع اس کے علاوہ میں کے راستے نہیں مل سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے ادنا مثال میں، ادنا بات میں مسلمانوں میں بھی فرق بیان فرمایا، مثل الذین یذکرون اللہ والذین لا یذکرون کمثل الحی والمیت، اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کو بھول جانے والا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے کیونکہ اس کی آنکھیں ہیں، وہ حرام سے بچتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ نابینا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیندار کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتا ہے، افلا تتفکرون، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کو پسندیدہ دین کہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام پسندیدہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا دین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ادائیں عطا فرمائی، اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ادائیں وہی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے تک وہ ادائیں پہنچی ہیں، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی راستے پر چلیں، اپنے خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں۔ خواہشات اندھی ہیں اور یہ انسان کو نقصان میں ڈالتی ہیں۔ خواہشات کے پیچھے چلے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع میں آنکھیں بند کر کے چلیں، یہ آنکھیں بند ہوگی لیکن حقیقت میں یہ بصارت ہے، اسی راستے میں نفع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل دیجئے، لا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا، عندی میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں، انی ملکم، کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، میں تو اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحى الی، صرف اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل، فرما دیجئے، هل یستوی الاعمی، کیا برابر ہیں نابینا، والبصیر، اور دیکھنے والا بینا، افلا تتفکرون، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟